آج ہم خداوند کے پاک کلام سے پڑھیں گے یوحنا کی انجیل، اس کا 19واں باب، اس کی 26 سے 27ویں آیت تک۔ یسوع نے اپنی ماں اور اس کے شاگرد کو، جس سے محبت رکھتا تھا، پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا، اے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور اسی وقت شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ آمین۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت۔ میری طرف سے آپ سب کو سلام۔ ہمارے لیے تیسرا کلمہ، کلمہ محبت۔ آئیے ہم اس کلمے کی تفسیر کو سنیں۔ اس کلمے میں ہم 3 نکات پر غور کریں گے۔ پہلا نکتہ یہ کہ یسوع یوحنا ہی کو کیوں چنتا ہے۔ دوسرا نکتہ یہ کہ یسوع بحیثیت انسان، ایک بیٹا ہوتے ہوئے، صلیب پر بھی اپنی ذمہ داری، اپنے فرض کو پورا کر رہا ہے، یعنی وہ اپنی ماں کی فکر کرتا ہے۔ اور تیسرا نکتہ یہ کہ یسوع اس شدید درد اور تکلیف کی حالت میں بھی دوسروں کی پرواہ کرتا ہے، اور خداوند کے حکم، یعنی تو اپنی ماں اور اپنے باپ کی عزت کرنا، اس کو پورا کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ آئیے ہم اس کلمہ کی تفسیر کو سنیں۔ آخری اشخاص جو مسیح کی صلیب کے پاس موجود تھے وہ عورتیں تھیں، اور وہ جو سب سے پہلے مسیح کی قبر پر پہنچیں وہ بھی عورتیں تھیں۔ کسی عورت نے مسیح کو نہیں پکڑوایا، کبھی کسی عورت کے ہاتھ سے اسے چوٹ نہ لگی، بلکہ انہی عورتوں نے اس کے لیے آنسو بہائے۔ وہ ہمدردی سے بھرے دل کے ساتھ اسے محبت کی نگاہ سے دیکھ رہی تھیں۔ اس لیے جب یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو، جسے وہ پیار کرتا تھا، پاس کھڑے دیکھا تو اس نے اپنی ماں سے کہا، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ یہ جان کر بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ یسوع کی پہلی صدائیں جو درد و غم اور سخت اذیت کے دوران گئیں، ان میں یسوع کے تصورات و خیالات اپنی جانب نہیں بلکہ دوسروں کی جانب ہیں۔ یسوع کی پہلی پکار ان لوگوں کے لیے ہے جو گناہ کی حالت میں مر رہے ہیں۔ دوسری پکار یہ ظاہر کرتی ہے کہ یسوع مسیح کسی توبہ کرنے والے گناہگار کا ہاتھ تھام کر اسے آسمان پر ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہے، جبکہ تیسری پکار بیان کرتی ہے کہ کس طرح وہ اپنی ماں اور اس کے مستقبل کے لیے فکر مند ہے۔ کتنا دردناک نظارہ ہے۔ شمعون کی پیش گوئی اب پوری ہوئی کہ خود تیری جان بھی تلوار سے چھن جائے گی، تاکہ بہت لوگوں کے دلوں کے خیالات کھل جائیں۔ یہاں پر ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کیا یسوع مسیح کا یہ مطلب تھا کہ اے عورت، تو آج ایک بیٹے سے ہاتھ دھو بیٹھے گی، لیکن پاس ہی ایک شخص کھڑا ہے جو میری غیر موجودگی میں تیرا بیٹا ہوگا۔ یہاں پر ہم ابن آدم کی اپنی دکھی ماں کے لیے فکر مندی کو دیکھتے ہیں۔ اس سے پچھلے کلمے میں ہم نے خدا کے بیٹے کو فردوس کا دروازہ کھولتے ہوئے دیکھا۔ اب ہم اسے دیکھتے ہیں کہ سچ مچ عورت سے اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا، تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو مول لے کر چھڑا لے۔ اب ہم یہاں اسے مرتے وقت بھی شریعت کی پیروی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی ماں اور اس کی عزت کا خیال کرتا ہے۔ اس سے مسیح کی کامل انسانی ذات نظر آتی ہے۔ وہ آخری دم تک اپنی ماں کے ساتھ انسانی رشتے کا اظہار کرتا ہے، تو بھی ہم اس کے ان الفاظ کا یہ مطلب ہرگز نہیں نکالتے کہ ہم اس کی ماں کی پیروی کرنا شروع کر دیں یا اس کی پرستش کرنا شروع کر دیں، کیونکہ وہ اسے اے عورت کہہ کر مخاطب کرتا ہے، بلکہ
ہم مسیح کی عزت کریں جس نے جان کنی میں بھی اس کی ضرورتوں اور غموں کا خیال کیا۔ وہ اسی نظر سے اپنے تمام لوگوں کو دیکھتا ہے، اس کے لیے کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں۔ جو بھی اس سے محبت رکھتا ہے اس کے لیے وہ سب برابر ہیں۔ اسی طرح اس نے اپنی ماں کی عزت کا بھی خیال کیا کہ ایک بیٹا ہوتے ہوئے وہ اس کی غم اور تکلیف کو جانتا تھا کہ میں آج صلیب پر مر رہا ہوں تو میری ماں پر کیا بیت رہی ہے۔ تو اس نے اسی نقطے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی ماں کی عزت اور غم کا خیال کرتے ہوئے اپنے شاگرد کو اس کی ذمہ داری سونپی۔ اس نے اپنے شاگرد سے ان الفاظ میں کہا، اسے میری جگہ اپنی ماں سمجھ، اس کا ایسا خیال کر جیسا میں کرتا تھا۔ جو مسیح کو دل سے پیار کرتے ہیں انہیں یہ شرف حاصل ہوگا کہ اس کی کلیسیا اور اس کے غریب اراکین کی دیکھ بھال کریں۔ آپ کسی غریب رشتہ دار یا دوست کے بارے میں یہ نہ کہیں کہ وہ میرے لیے بڑے بوجھ کا باعث ہے، نہیں، اس کے بجائے کہیں وہ میرے لیے بڑے شرف کا باعث ہے۔ میرے خداوند نے اسے میرے سپرد کیا تاکہ میں اس کی دیکھ بھال کر سکوں۔ یوحنا کا یہی خیال تھا، ہم بھی ایسا ہی سوچیں۔ یسوع نے اس شاگرد کو جس سے اسے محبت تھی چن لیا کہ وہ اس کی ماں کی دیکھ بھال کرے۔ آج بھی وہ انہی کو چن لیتا ہے جن سے اسے محبت ہے تاکہ وہ اس کے ناچار اور غریب لوگوں کی دیکھ بھال کرے۔ آپ اس خدمت کو خوشی سے قبول کریں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، بالکل ویسے ہی جیسے مسیح خداوند کے شاگرد نے کیا۔ لکھا ہے کہ وہ شاگرد اسی گھڑی یسوع کی ماں مقدسہ مریم کو اپنے گھر لے گیا۔ اس کا سبب اپنے خداوند کے ساتھ دلی محبت تھا۔ یہ سنہری بات تھی کہ یسوع اپنی ماں کی دیکھ بھال اپنے قریبی شاگرد جس سے وہ محبت رکھتا تھا اس کے سپرد کرے۔ ہم جب کبھی بھی اس بیان پر کہ تیری ماں یہ ہے کے بارے میں پڑھتے یا سوچتے ہیں تو یہ خیال بھی ہم میں سے کتنوں کے ذہن میں آیا ہوگا کہ آخر یوحنا رسول ہی کو کیوں چنا گیا یا اسے ہی ذمہ داری کیوں سونپی گئی؟ کسی اور شاگرد کو بھی تو یہ ذمہ داری سونپی جا سکتی تھی۔ ایسے میں یسوع کبھی بھی اپنی ماں کی ذمہ داری تندخو اور جذباتی پطرس کو دینے کے بارے میں تو بامشکل ہی سوچ سکتا تھا۔ دوسری جانب پطرس کیونکہ شادی شدہ تھا اور اس کی اپنی خاندانی زندگی تھی، یا پھر بحث و مباحثہ کرنے والے توما کے بارے میں جو ہر بات پر سوال و جواب کرتا تھا اس کے بارے میں تو بالکل نہیں سوچ سکتا تھا۔ لہٰذا جب بھی اس بیان کے بارے میں سوچیں کہ تیری ماں یہ ہے تو فوراً یسوع کے شاگردوں کی فہرست میں اختتام یوحنا کے نام ہی پر ہوتا ہے۔ اس سے ہٹ کر یوحنا محبت کرنے اور خیال رکھنے والا شخص تھا جو یسوع کو بہت عزیز تھا، اور آخری فصح کے وقت بھی پطرس نے یوحنا ہی سے کہا تھا کہ یسوع سے پوچھے کہ کون اسے پکڑوائے گا، اور آخرکار تمام شاگردوں میں سے وہی تھا جو یسوع کی صلیب کے پاس کھڑا رہ گیا۔ عزیزوں، ہم یہاں اس کی کمال وفاداری کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ یسوع کے ساتھ کس طرح وفادار تھا۔ یوں لگتا ہے کہ وہ یروشلم کے بااثر اور بارسوخ گھرانے سے تھا۔ اس کا باپ ماہی گیر تھا جنہوں نے مزدور رکھے ہوئے تھے، اور یوحنا کی ماں سلومی اپنے مال میں سے یسوع کے ساتھ خدمت کیا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ سردار کاہن کے سامنے پیشی کے وقت یہ یوحنا ہی تھا جو اندرونی برآمدے میں گیا۔ امریکہ کے ایک عظیم خادم ڈاکٹر موڈی کا کہنا ہے کہ جب یسوع مسیح صلیب پر اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے تو اس نے اپنی وصیت اور بیان سب ظاہر کر دیا۔ اس نے اپنی روح خدا کے حوالے کی اور اپنا خون ہم گناہگاروں کو عطا کیا، اور اپنی ماں اپنے پیارے شاگرد کو سونپ دی۔ اس کلمے کے حوالے سے
جب ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ یسوع نے صلیب پر لٹکے ہوئے اپنی ماں کی خبرگیری کی، تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ دوسروں کی خبرگیری کرنا ہی مسیحیت کی اولین ترجیح ہے، اور اسی انداز سے جیسا کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، اور ایک دوسرے کی دیکھ بھال کرنا ہی تخلیق کا بنیادی اصول ہے۔ گو آج کی دنیا میں مسیحیت کا کتنا ہی مذاق کیوں نہ اڑایا جائے، یا دیگر مذاہب کے لوگ کتنے ہی سوال کیوں نہ اٹھائیں، لیکن کلیسیا کا جو دنیا پر اثر ہے اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کلیسیا ہی ہے جس نے ہسپتال، اسکول اور دیگر فلاحی ادارے بنوائے اور دیگر عوامی بھلائی کے کاموں کو کیا، اور یہ سبق کلیسیا نے اپنے منجی خداوند یسوع المسیح سے ہی سیکھا ہے کہ کس طرح اپنی اذیت اور دکھوں میں بھی دوسروں کے لیے کام کیا جا سکتا ہے۔ گناہگاروں کے بارے میں کلیسیا کا بھی یہی رویہ ہونا چاہیے کہ انہیں خداوند کی بادشاہی کی تعلیم دیں، اسے اپنے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ ہلاکت کے فرزندوں کے لیے جینا چاہیے۔ جو کلیسیا اپنی اس ذمہ داری کو نہیں جانتی کہ غیر ایمانداروں کو بچائے، بدی کا مقابلہ کرے، بدعتوں کو ختم کرے، غریبوں کی حمایت کرے، بے انصافی کا مقابلہ کرے، وہ کلیسیا کہلانے کے لائق نہیں۔ جس طرح مسیح اپنے لیے نہیں جیتا تھا، اسی طرح کلیسیا نے بھی اپنے لیے نہیں جینا ہے۔ خدا کرے کہ ہم کلیسیا کی رکن اور اپنے مسیح کے شاگرد ہوتے ہوئے اپنے اس فرض کو پہچانیں اور ہمیشہ دوسروں کی بھلائی اور بہتری کے لیے کوشاں رہیں۔ اور میری دعا ہے کہ خدا آج مجھے اور آپ کو اس خود غرض دنیا میں رہتے ہوئے دوسروں کے بارے میں سوچنے کا فضل بخشے۔ خدا ہم سب کو اس کلمے کی روشنی میں ہمیشہ دوسروں کی دیکھ بھال کرنے کا فضل بخشے۔ آمین۔